اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل کا نام قرآن خوشحالی کا سبب ہے۔ آج بھی ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 51 کی تفسیر کی جا رہی ہے، اس کے ترجمے کو بھی بیان کریں گی۔ اور یاد کرو کہ جب ادنا وعدہ لیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ پاک یہاں پھر حضرت بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم اتخذتم بنا لیا تم نے اجلا بچڑے کو اپنا معبود من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون ظالم تھے۔ یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو اپنا معبود اور تم سخت ظالم تھے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی یاد دلا رہا ہے تاکہ وہ مزید نافرمانی سے باز آ جائیں۔ یہ وہ نافرمانی کبیرہ گناہ تھے جو انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کیے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کا ایک حرامی شخص جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا، اس کی ماں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اس کا پرورش کرنے والا بھی ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ دیکھ لو موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ نفع نہیں دیا اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سید اور نیک بخت تھے، اس لیے جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، سامری نے آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے اور چاندی کے زیورات مانگ کر پگھلایا، اس سے ایک بچڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اس کے آگے سر باسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔